بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اسمارٹ اردو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اسمارٹ اردو کے معزز ساتھیوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ہے۔ انڈین اداکاروں کے ایسے حقائق جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ انڈین اداکارہ امریکی جسم فروشی گروہ کے چنگل میں امریکہ میں ایک انڈین جوڑے کو مبینہ طور پر جسم فروشی کے کاروبار میں ملوث ہونے کے جرم میں حراست میں لیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ علاقائی زبانوں میں بننے والی فلموں کی ہیروئن کو امریکہ بلا کر ان سے جسم فروشی کرواتے تھے۔ تیلگو زبان کی فلم انڈسٹری کا شمار انڈیا میں علاقائی زبان کے سب سے بڑی فلم صنعت میں ہوتا ہے اور عموماً ان کی فلمیں مقبولیت میں بالی ووڈ فلم کا ریکارڈ بھی توڑ دیتے ہیں۔ انڈین نژادکشن موڈوگموڈی اور ان کی بیوی پر فرد جرم عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے ثقافتی پروگرام میں شرکت کے لیے کم سے کم 5 انڈین خواتینوں کو امریکہ بلوایا ہے۔ پھر مبینہ طور پر ان خواتین کو ایک پروگرام میں لے جایا گیا جہاں کشن نے انہوں نے ممکنہ گاہکوں سے متعارف کروایا جو ان سے رقم کے عوض سیکس کرنا چاہتے تھے۔ ان افراد نے ایک مرتبہ ہم بستری کرنے کے عوض میں $450 سے لے کر $2500 ادا کیے۔ امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کی تحقیقات اور اس جوڑے کے خلاف شواہد اور فرد جرم کی تمام دستاویزات BBC نے حاصل کی ہے۔ انڈین جوڑے کو اپریل کے آخر میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ امریکہ میں زیر سماعت اس مقدمے کا تیلگو ذرائع ابلاغ میں کافی چرچا رہا۔ عدالت میں جمع کروائے گئے حلف نامے کے تحت مسٹر کشن اپریل 2014 میں امریکہ آئے۔ انہوں نے ویزے کے لیے دی گئی درخواست میں لکھا ہے کہ وہ تیلگو فلم انڈسٹری سے وابستہ ہے اور امریکہ میں نئے روابط بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ان کا ویزا 6 ماہ کے بعد ختم ہو گیا، لیکن ویزا ختم ہونے کے بعد بھی اس خاندان نے امریکہ میں قیام کیا ہے۔ انہیں ویزا ختم ہونے کے بعد بھی امریکہ میں قیام کرنے میں حراست میں لیا گیا تھا، لیکن پھر ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ امیگریشن آفیسر کو موڈوگموڈیز پر شک اس وقت ہوا جب انہوں نے کیلیفورنیا میں ہونے والے ایک پروگرام میں شرکت کے لیے آنے والی ایک اداکارہ سے پوچھ گچھ کی۔ عدالت میں جمع کروائے گئے حلف نامے میں لکھا گیا کہ نومبر میں اداکارہ نے جس پروگرام میں شرکت کے بارے میں بتایا وہ 2 دن پہلے ہو چکا تھا اور پروگرام کے منتظم نے بتایا کہ وہ اس خاتون کو نہیں جانتے اور انہیں مہمان کے طور پر مدعو ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اداکارہ نے امیگریشن آفیسر کو بتایا کہ ان کی امریکہ آمد اور قیام کے تمام انتظامات کشن کے دست راست راجو نے کیے تھے۔ تفتیش کرنے والوں کا کہنا ہے کہ کشن کے گھر کی تلاشی کے دوران انہیں جعلی ویزا دستاویزات اور جسم فروشی میں ملوث خاتون کی فہرست بھی ملی جس میں خاتون کا نام اور اس میں دی گئی ادائیگیوں کی تفصیلات بھی درج تھی۔ حلف نامے میں 5 مختلف خواتین کی درخواستوں کا ذکر بھی ہے جس میں مبینہ طور پر جسم فروشی کے لیے امریکہ بلوائی گئی انڈین ہیروئن کی تفصیلات بھی موجود ہے۔ ان خواتین نے بعض اوقات کچھ دن کے لیے کشن کے گھر میں قیام کیا اور مختلف گاہکوں سے ملاقات کے لیے دوسری ریاستوں میں بھی گئی۔ حکام نے ایک مبینہ گاہک کا انٹرویو بھی کیا جس نے سیکس کرنے کے لیے ایک ہیروئن کے ساتھ ملاقات بھی کی۔ ایک ہیروئن نے انڈیا واپس پہنچنے کے بعد تفتیش کاروں کو بتایا کہ مسٹر کشن نے اسے کہا کہ اگر اس نے پولیس کو بتایا تو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ کوئی بڑی نہیں بلکہ چھوٹی اداکارہ ہے۔ تیلگو فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ کشن پروڈیوسر کونسل سے وابستہ نہیں۔ تیلگو فلم انڈسٹری سے وابستہ نغمہ نگار نے کہا کہ انڈسٹری میں ہراساں کرنے کے واقعات بہت عام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس انڈسٹری میں اپنا کیریئر بنانے والی خواتین کو اکثر اوقات مرد بیرون ملک دورے کرواتے ہیں۔ امریکہ میں مبینہ طور پر جسم فروشی کے لیے جانے والی خاتون انڈسٹری نئی آنے والی اداکارائیں ہیں جو عموماً جلد ترقی حاصل کرنے کی خواہشمند ہوتی ہے۔
بالی ووڈ کی طرح ٹالی ووڈ میں بھی خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات عام ہیں۔ حال ہی میں ایک ابھرتی ہوئی اداکارہ سری ریڈی فلم تنظیم کے دفتر میں احتجاجاً نیم برہنہ ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واحد طریقہ ہے جس سے خواتین کے جنسی ہراس کے بارے میں توجہ مرکوز کروائی جا سکتی ہے۔ اسمارٹ اردو کے معزز ساتھیوں، یہ تھی آج کی ہمارے انڈین اداکاروں کے متعلق چند حقائق۔ آپ ان کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنے رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔